الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم۔ سورہ اعراف کا 13واں رکوع ہے اور آیت نمبر 102 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز یہ بتایا تھا کہ سورہ اعراف میں 6 انبیاء علیہم السلام کی قوموں کا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور حالات کا ذکر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر قوم عاد، ان کے نبی حضرت ہود کا ذکر آیا، اس کے بعد قوم سمود، ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر قوم لوط اور ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا۔ اور اب اس آیت سے سورہ اعراف میں چھٹے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے بعد جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اس زمانے میں فرعون اور اس کے رؤساء، اس کے وزیر اور مشیر مصر کے حکمران تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کو کہا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ کی طرف سے تیری طرف پیغمبر بن کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات کے حوالے سے کل بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ ایک دور بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، دوسرا دور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر ان کی نبوت کے اعلان تک کا ہے، تیسرا دور ان کی نبوت کے اعلان سے لے کر فرعون کے غرق ہونے، اور چوتھا دور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قومی زندگی کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت پر وقت لگایا۔ قرآن کریم نے ان 4 ادوار کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کا یہ حصہ تقریباً آدھے پارے پر مشتمل مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان حالات اور اس دور کو ذکر کرتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ فرعون کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کو نبی ہونے کے ناطے اللہ کی طرف دعوت دی، اور یہ بات فرمائی کہ بنی اسرائیل کو فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے، میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ تو توحید پر آ جا، اور بنی اسرائیل کے اخلاق اور ان کی تربیت کے لیے، ان کے اخلاق اور تعلیم کے لیے میں آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دعوت قبول کرنے کی بجائے مقابلے کے لیے کوشش کی، اور اس کے نتائج کیا آئے، یہ سارا کچھ قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوا تو فرعون مصر پر حکمران تھا، اور بنی اسرائیل اس کے غلام بن چکے تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے اور وہ اس غلامی میں کیسے آئے، اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون نے اپنا تسلط ایسے قائم کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل پر ایسی بدترین حالت تھی کہ فرعونی اور اس کے وزیر اور اس کے لاہ و لشکر کے لوگ اور اس کے امراء اور رؤساء بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے۔ بچہ پیدا ہوتا تو دیکھتے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو لڑکے کو قتل کر دیا جاتا، لڑکی کو باقی رکھا جاتا کہ یہ ہماری خدمتگار ہوں گے، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل ان کی غلامی پر رہنے پر مجبور تھے۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت دی، اور ان کو جا کر
فرعون کے دربار میں دعوت دینے کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو جا کر اللہ کی دعوت دی تو فرعون، جس کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تو خود خدا ہوں، میں بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ، تو حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تم نبی ہو تو تمہیں اپنی نبوت کی کوئی دلیل بھی پیش کر سکتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ 2 معجزات فرعون کے سامنے پیش کیا۔ پہلا معجزہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو ان کا وہ عصا ایک دم بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گئے۔ دوسرا معجزہ انہوں نے یہ دکھایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالا اور نکال کر باہر کیا تو وہ ایسے روشن ہو گیا جیسے سورج چمکتا ہے۔ تو یہ 2 معجزات دکھا کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزات عطا کیے ہیں جو میری نبوت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب دلیل کا مطالبہ کیا اور اس کی دلیل کے جواب میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے تو فرعون نے ان معجزات کو دیکھ کر مذاق کیا، استہزاء کیا، تکبر کیا اور اپنی قوم کو یہ کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو مجھے کوئی جادوگر لگتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے جادو کے ذریعے ہمارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تم سب کو اس ملک سے نکال کر خود حکومت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے پورے مصر سے دور دراز سے جادوگروں کی ایک بڑی جماعت جن کی تعداد ہزاروں میں تھی لا کر جمع کر دی اور ایک دن مقابلے کا اعلان کر دیا اور پورے شہر اور علاقے کے لوگوں کو بلا لیا کہ ہم موسیٰ کا مقابلہ کریں گے۔ فرعون کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فرعون اپنے تکبر اور اپنی حماقت کی وجہ سے یہ سارے معاملات کر رہا تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح بھی جادوگر نہیں تھے، کیونکہ معجزہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے تھے، جس کے کرنے میں نبی کا نہ اپنا ارادہ ہوتا ہے، نہ عمل ہوتا ہے، اور نہ ہی نبی کے تصور میں ہوتا ہے کہ یہ چیز پیش آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا کمال یا کوئی ایسی چیز نبی کو بطور دلیل اور بطور معجزہ کے دے دی جاتی ہے جو عادت کے خلاف ہوتی، جیسے لکڑی کے ایک عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہو جانا، یا کسی مردہ کا زندہ ہو جانا، یا کسی مادر زاد نابینا کا بینا ہو جانا، کسی مردہ پرندے پر پھونک مار کر اس کو زندہ کر دینا، یہ سارے معجزات انبیاء کے تھے۔ پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکل آنا، پتھروں میں سے پانی کا پیدا ہو جانا، یہ سارے معجزات انبیاء علیہ السلام کے تھے، لیکن یہ معجزات ان کے اپنے کمال نہیں تھے یا ان کی اپنے ارادے کی وجہ سے نہیں تھے یا کوشش کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے یہ معجزات فرعون کو دکھائے تو فرعون نے ان معجزات پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی بجائے مصر کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سورہ اعراف کا 14 نمبر رکوع اس مقابلے کی روداد اور داستان بیان کرتا ہے۔ جب سارے جادوگر آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ اپنا کرتب یا جادو پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کرتب باز تھے نہ جادوگر تھے، تو انہوں نے کہا القو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میرے پاس تو کوئی ایسا کرتب نہیں ہے۔ اب جب فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں کچھ پکڑ رکھی تھیں، وہ زمین پر ڈالی اور ان پر کوئی پھونک ماری، لوگوں کی نظر بندی ایسے کی کہ لوگوں کو وہ رسیاں اور لکڑی کے ٹکڑے چلتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے، جیسے آج کل شعبدہ باز لوگ کرتے ہیں، کرتب باز لوگ کرتے ہیں، اور یہ عام سی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ خاموش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو حکم دیا آپ بھی اپنی لاٹھی پھینکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ ایک ایسا خوفناک اژدہا بن گیا کہ اس نے وہ سارے جادوگروں کی جو چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے سب کو نگل لیا۔ اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو تخت سے چھلانگ لگا کر بھاگا اس کو دیکھ کر،
اور جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے اختیار یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، رب العالمین کی ہم وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ انہوں نے جو منظر دیکھا تھا، فن والے لوگ تھے، جادو کو جانتے تھے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ایسی شے اور چیز ہے جو ہمارے تصور اور ہمارے خیال سے باہر ہے۔ فرعون نے جادوگروں کے اس معاملے کو، اس طرز عمل کو دیکھا تو بڑا غصے ہوا، غضبناک ہوا، اور کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے، میں نے تو تمہیں موسیٰ کے مقابلے کے لیے بلایا تھا اور تم اس کے ہی مقلد بن گئے، لہذا میں تمہیں عذاب دوں گا، تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، تمہیں سولیوں پر لٹکا دوں گا۔ لیکن ان سب نے کہا کہ تو جو بھی ہمارے ساتھ کر، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم کٹنا اور مرنا قبول کر لیں گے، لیکن ہم رب کے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو قوت اور شان و شوکت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور فرعون ذلیل و رسوا ہوا۔ سورہ اعراف کا 15 نمبر رکوع اس سارے قصے کو بیان کرنے کے بعد آگے کے حالات یہ بتاتا ہے کہ فرعون اس واقعہ کے بعد اور زیادہ متکبر ہو گیا، اور اس متکبر بادشاہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو یہ کہہ کر دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میں تم سب کو قتل کروا دوں گا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا عمل تو پہلے ہی جاری تھا، کہنے لگا میں اور اس میں شدت لاؤں گا، اور زیادہ سختی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، زمین کا وارث اور بادشاہ اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے گا یہ زمین عطا کر دے گا، ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ 16ویں رکوع میں فرعون کی کارستانیوں کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو محنت اور کوشش تھی، اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کی جو جد و جہد تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا تکبر حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ نے اس کو جھنجھوڑنے کا فیصلہ فرمایا، اور قوم فرعون پر، آل فرعون پر مختلف طرح کے عذاب آئے۔ قرآن کریم نے یہاں ان عذابوں کو ذکر کیا ہے۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، سخت قسم کا طوفان بھیجا جس سے ان کی ساری کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ ایک طوفان یہ آیا، بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کے نتیجے میں فرعون کا جو تکبر حد سے بڑا ہوا تھا، ایک عذاب اس پر یہ آیا کہ ان کی کھیتیوں پر ٹڈی دل کے لشکر مسلط کر دیے گئے، اور وہ ان کے سارے پتے تک چاٹ گئے، ان کی فصلوں کو برباد کر دیا۔ اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے آئے کہ ہماری توبہ قبول کروائیے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن وہ اپنے تکبر پر پھر چل پڑے۔ اللہ نے تیسرا عذاب ان پر بھیجا کہ پھر ان کی فصلیں تیار ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو بھیجا۔ اتنی تعداد میں چڑیاں آئیں کہ ان کے سارے غلے کو کھا گئیں، کوئی چیز نہ چھوڑی، اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر گڑ گڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ عذاب گیا۔ پھر اپنے اسی تکبر اور اپنی نافرمانی کے راستے پر چلے تو چوتھا عذاب ان پر آیا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی۔ اتنے زیادہ مینڈک ہو گئے کہ گھروں میں، برتنوں میں، کھانے پینے کی اشیاء میں مینڈک آتے، حتیٰ کہ کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا، مینڈک اڑتے چھلانگ لگاتے اور اس کے منہ کی طرف بڑھتے۔ اتنی کثرت ہو گئی، اتنا برا عذاب، قوم تنگ آ گئی۔ پھر توبہ کی، پھر استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ پھر اپنے اسی تکبر اور روش پر جاری رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5واں عذاب بھیجا، اور اس کا ذکر یہ فرمایا کہ ان کے نہروں میں، ان کے کنووں میں، حتیٰ کہ ان کے برتنوں میں رکھے ہوئے پانی میں بھی خون آ گیا، ہر چیز خون میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پانی کا گھونٹ اٹھاتے، منہ کو لگاتے تو خون بن جاتا۔ یہ 5 قسم کے عذاب اس قوم پر آئے، لیکن وہ اس سے بھی نہ ٹلے، اور انہوں نے پھر بھی توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کو قبول نہ کیا۔ جب بھی عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے روتے دھوتے، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم بنی اسرائیل کو نجات دینے کا فیصلہ کیا، اور فرعون کو نیل کی موجوں میں غرق کر دیا گیا۔ قرآن کریم نے 17ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان حالات و واقعات کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب آزادی مل گئی اور فرعون بادشاہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر بلایا، اور انہوں نے وہاں 30 راتیں اور اس کے بعد پھر 10 راتیں مزید 40 راتیں ایک چلہ کشی کی، اللہ کی عبادت کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تورات عطا فرمائی۔ تورات
اللہ کی کتاب تھی جو بنی اسرائیل کے لیے دستور زندگی اور ضابطۂ حیات تھا کہ اب آپ اپنی قوم کو اس کے مطابق تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں اور ان کو کہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے یہ فرمائش کرنے لگے کہ یا اللہ آپ مجھے اپنی زیارت بھی کروا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ میری زیارت نہیں کر سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ نے اس کا ایک منظر دکھایا کہ اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پر، جو طور پہاڑ تھا وہاں، اس پر ڈالی۔ تو جب اس طور پہاڑ پر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑی تو کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ وہ پہاڑ کی تجلی، نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو اس نے پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دی۔ اور یہ ایسا ہیبت ناک منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں کہ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تیری ذات پاک اور بلند ہے، میں تو تجھ پر ایمان لایا، آئندہ میں ایسی کوئی فرمائش نہیں کروں گا، یعنی یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس گئے تو پیچھے ایک عجیب چیز دیکھی کہ آپ کی عدم موجودگی میں قوم کے لوگ اپنے قوم کے ایک فرد سامری کے کہنے پر ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ گائے کا ایک بچہ اس نے بت بنایا اور اس بت کو اس نے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور ایسی جاہل قوم تھی کہ اس بت کی عبادت کر کے اس کو سجدہ کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ اس ذلت ناک زندگی میں کہ جس میں انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، موسیٰ علیہ السلام ان سے سخت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کا عذاب ان سے ٹلا، اور ان کی توبہ اور استغفار کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی دعا پر قبول کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سارے حالات کو ذکر فرما کر یہ بات فرمائی کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، تمہیں سرزمین فلسطین عطا کی، تمہیں اس کا مالک بنایا، تمہارے دشمن فرعون کو غرق کیا، لیکن اس کے نتیجے میں تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیا۔ تم ہفتے کے دن شکار کرنے لگے، حالانکہ اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا تھا۔ کوہ طور کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کیا گیا، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم آئندہ سے آپ کے حکم عدولی نہیں کریں گے، اور پھر تم وہ پھر بھی کرتے رہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پتھروں سے پانی کا نکلنا، صحرا میں بادلوں کا سایہ کرنا، اللہ کے انعامات اور نعمتوں کا آنا، لیکن ان تمام چیزوں میں اور ان تمام واقعات میں بنی اسرائیل کی بے اعتدالیاں اور ان کی جہالت اور ان کی حماقتوں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جیسے موسیٰ پیغمبر تھے ایسے آپ بھی پیغمبر ہیں، اور آپ کے نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ امی ہیں۔ امی ہونے کا مطلب کہ دنیا میں نہ آپ نے کسی سے کچھ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، نہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، کوئی آپ کا دنیا میں استاد نہیں، آپ دنیا میں کسی درسگاہ میں داخل نہیں ہوئے، کسی استاد سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو علم و حکمت عطا فرمایا، دین کا علم عطا فرمایا، اس وجہ سے کہ آپ کو براہ راست علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور آپ کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں اور لوگوں کو کہیں کہ میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ہوا تھا، کہ پھر ذلت ان کا مقدر بنی، اللہ کا عذاب ان پر آیا، دنیا میں بھی اللہ ان سے ناراض اور آخرت میں بھی ان سے ناراض۔ سورہ آراف کا یہ سارا مضمون سورہ آراف کے 19 نمبر اور 20 نمبر رکوع میں بھی موجود ہے، اور ان ساری نصیحتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب دنیا کے تمام انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے ان کی روحوں کو پیدا کر کے جمع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وعدہ یہ تھا، یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا تھا بلا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے وعدہ یہ لیا تھا کہ تم نے دنیا میں جا کر میری عبادت اور اطاعت کرنی ہے اور اس کے خلاف نہیں کرنا، اور جو کچھ تم دنیا میں کرو گے قیامت والے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ تو اب دنیا میں آ کر تم لوگ اللہ کی عبادت سے بھی مکر گئے، نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات سے بھی پھر گئے، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، تو اپنے وعدوں کو یاد کرو اور اس کی پاسداری کرو، تم اپنے وعدوں کو پورا کرو،
اللہ تم سے اپنے وعدے پورا کرے گا۔ اس دوران پھر سورہ اعراف کے 22 نمبر رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ بلعم بن باعور ایک شخص تھا اور وہ بڑا نیکوکار اور بڑا عبادت گزار اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک بت پرست قوم پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا لشکر لا رہے تھے تو ان کے بادشاہ نے اس بندے سے جو راہب تھا یہ کہا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، تو اس نے بد دعا نہیں کی۔ تو بادشاہ نے اس کو لالچ دی اور اس کو کچھ پیسے ویسے دیے، تو وہ رشوت لے کر بادشاہ کے حق میں اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جب وہ حرام کھا کر دعا کرنے لگا تو اس کی دعائیہ کلمات میں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی بجائے ایسے الفاظ نکلے کہ وہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جا رہی تھی اور رشوت دینے والے بادشاہ کے خلاف جا رہی تھی۔ تو بادشاہ اس سے ناراض ہوا کہ یہ تیری کیا حرکت ہے، پیسے بھی ہم سے لیے اور دعائیں بھی ہمارے خلاف کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، اب کیا کریں؟ تو بادشاہ کو اس نے ایک تدبیر بتائی اور یہ گندا حربہ بتایا کہ اگر تم موسیٰ کے لشکر سے جیتنا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو اس کے لشکر میں بھیجو جو ان کو بدکاری پر نعوذ باللہ آمادہ کریں، تو وہ بدکاری کریں گے تو ان کو فتح نہیں ہوگی۔ اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل بدکاریوں پر آمادہ ہو گئے۔ بدکاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول ہوئی۔ تو قرآن کریم نے اس شخص کا ذکر کر کے کہا کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، جیسے کتے کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے اور وہ دم ہلانے لگتا ہے اور ہڈی پھینکنے والے کا وفادار بن جاتا ہے۔ یہ شخص جو اپنے آپ کو ذاکر کہتا تھا، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار کہتا تھا، اس کو چند ٹکے ملے اور یہ اللہ کو چھوڑ کر اس بادشاہ کا ہو گیا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چپایوں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب دیا جائے گا، اور ان کفار کو جو اپنے دین کو بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچتے ہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن ان کی دین فروشی کا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ تو اعلیٰ صفات کا مالک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اس کے تو اعلیٰ ترین اسماء ہیں، اور اس کا کردار، اس اللہ کا مقام بڑا بلند ہے، وہ ان چیزوں سے بہت برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عالی صفات ہے۔ لہذا مسلمانوں اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ اور پھر اس صورت کو ختم کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کفار، دین کا انکار کرنے والے، نبیوں سے بغاوت کرنے والے، ان کو دنیا میں اللہ مہلت دے دیتا ہے لیکن ان کی مہلت بہت کم ہے۔ آگے پھر قیامت کے بارے میں بتایا جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کرے گا۔ اور پھر سورت کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے کریمانہ اخلاق عطا فرمائے ہیں، آپ کو اخلاق کا اعلیٰ معلم بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ لوگوں سے درگزر کریں، نیکی کے کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت اسلام کی دعوت کو پھیلائیں اور لوگوں کو تقوی کے راستے پر چلنے کی تلقین کریں۔ سورہ اعراف کا آغاز اس بات سے کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا جو علمی معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم کتاب دی گئی ہے جو دستور زندگی اور ضابطہ حیات ہے۔ اور سورہ اعراف کا اختتام بھی قرآن کریم کی تعظیم اور اس کی عظمت کے حوالے سے یہ کہہ کر کیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مسلمانوں قرآن کریم کی تعظیم کرو، اکرام کرو، اور اس کا ادب اور احترام ایک یہ بھی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ اس قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اور اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ ان آیات پر اور اس مضمون پر سورہ اعراف کو ختم کر دیا۔ قرآن کریم کی اگلی سورت نمبر 8 سورۃ الانفال ہے۔ یہ آدھے پارے پر مشتمل سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ سورہ انفال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کو انفال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انفال غنیمت کے مالوں کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں انفال یعنی مال جو غنیمت کا مال ہے اس حوالے سے اور جنگ اور جہاد اور قتال کے مختلف احکام دیے گئے ہیں، اور جہاد اور قتال کے حوالے سے بہت ساری اہم چیزوں کا اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ سورت کا پس منظر، اس کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال کفار مکہ سے جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس کا ذکر ہم نے سورہ نساء میں کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عالی شان فتح عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمانوں اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے میدان میں ایک عظیم فتح عطا فرمائی تھی، حالانکہ تم کمزور اور بے بس تھے، تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، اور تمہارا دشمن انتہائی طاقت میں تھا، لاہو لشکر کے ساتھ آیا تھا، جنگ کی تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اب مال غنیمت جب حاصل ہوا تو اس مال غنیمت کے حصول کے بعد مسلمانوں میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے۔ جاہلیت کے دور میں عرب میں یہ رواج تھا کہ جب لشکر لڑتے تھے تو جو لشکر غالب آ جاتا تھا تو اس لشکر کے سپاہی میدان جنگ میں اپنے دشمن کے جس مال کو پکڑ لیتے تھے، جو شخص جو چیز اٹھا لیتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ میری ہو گئی۔ جس چیز کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا، کم ہے، زیادہ ہے، قیمتی ہے، کم قیمت ہے، تو کہتے تھے کہ یہ میری ہے۔ اب جب مسلمان بدر میں لڑے تو اس میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک مسلمان تو وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ دوسرے مسلمان وہ تھے کہ جب کافروں کا لشکر بھاگا شکست کھا کر تو ان کے پیچھے گئے اور ان کو گرفتار کرنے لگے۔ اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت وہ تھی کہ جو میدان سے کافروں کے ساز و سامان اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے لگے جو غنیمت کا مال تھا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو غنیمت کے مال پر جب بات چیت ہوئی تو جن مسلمانوں نے غنیمت کے مال کو میدان سے اٹھا کر جمع کیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چونکہ ہم نے پکڑا ہے، ہم نے لیا ہے، تو یہ ہمارا ہے۔ جو کافروں کو پیچھے گئے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ کہنے لگے کہ جنگ میں ہم بھی شریک تھے، ہمیں بھی حصہ دو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ارد گرد کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بھی شریک جنگ تھے۔ تو اس پر اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کی، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ غنیمت کے مال کا حکم یہ ہے، قل الانفال للہ والرسول، یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ مال صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے علاوہ اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کا رسول یہ مال جس کو دے دیں ان کو چاہیے کہ وہ اس اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر راضی ہو جائے۔ اور پھر ایمان والوں کی تعریف کر دی کہ ایمان والے کون ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کی 5 صفات یہاں ذکر کی گئی ہیں، یعنی مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمانوں یہ مال کے پیچھے نہ لڑو، تم تو بڑی اعلیٰ صفات کے مالک ہو، تمہارے اندر اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے، تلاوت قرآن کی وجہ سے تم اپنے دلوں کو منور کرتے ہو، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہو، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، لہذا ایسی عالی صفات کی وجہ سے تمہیں یہ تھوڑے بہت مال پر نہیں لڑنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں خود بتاتے ہیں کہ اس غنیمت کے مال کا اصل مالک کون ہے اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی، تم اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ سورہ انفال کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار خطاب فرمایا ہے، اور اس خطاب کی ترتیب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ 6 مرتبہ آدھے پارے کی صورت میں 6 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت برا خطاب ہے، محبت امیز مشفقانہ لہجے اور انداز میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب فرما کے، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، ماں اپنے بچے کو پیار سے مخاطب کر کے کہتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیار اور محبت سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لانے والو، یہ میری بات سنو، میں اللہ تمہارا رب اور تمہارا پروردگار تمہیں خطاب کر رہا ہوں۔ ان 6 آیات میں سب سے پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کے عنوان سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ، کبھی پشت نہ دکھانا، بزدلی نہ دکھانا۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں آیا ہے، اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرو اور اس سے کبھی اعراض نہ کرنا، کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں آیا ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا ہر صورت حکم مانو، اور جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی اور بقا ہے، یعنی جہاد اور قتال، ہر صورت میں اس میں شامل ہو جاؤ۔ پھر چوتھا خطاب
آیت نمبر 27 میں آیا ہے، جس پہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت نہ کرنا، اور آپس میں جو خیانت ہے اس میں بھی تم کسی آپس میں جو تمہارے لین دین کے معاملات ہیں اس مال کو امانت سمجھنا اور اس میں بھی کبھی خیانت نہ کرنا۔ پھر پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ اللہ ہمیشہ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، معاف کر دے گا، اور وہ تو اللہ بڑا فضل والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ اور چھٹی مرتبہ آیت نمبر 46 میں یہ بات فرمائی، جو 10ویں پارے میں جا کر آئے گی آیت، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کبھی میدان میں تمہارا کسی کافروں کی دشمن کی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو تم پھر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ تمہاری کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، اور دوسرا استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ تم اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول پر چلتے ہوئے، اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہوئے اگر تم اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھو گے، آپس میں جھگڑے سے بچو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دیں گے۔ لیکن اگر تم نے آپس میں جھگڑا کیا اور اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا تو تم پھر بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم شکست کھا جاؤ گے۔ اور اگر تم صبر سے کام لوگے، استقامت کا مظاہرہ کرو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 6 آیات ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے مسلمانوں کو بڑی خوبصورت اور بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی گئی ہیں۔ سورہ انفال کے احکامات کا تعلق سارا تقریباً جنگ و جدال اور قتال کے ساتھ ہے۔ ان احکامات کو جو سورہ انفال میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بتاتے ہیں کہ ایسی جماعت کبھی دشمن سے شکست نہیں کھا سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ فرمائی کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ ہوں گے، ان کے دلوں کی زندگی اور عزت، ان کے دلوں کی زندگی اور ان کے کردار کی عزت، یہ اور ان کو ملنے والی سعادتیں، یہ اسی راز میں پوشیدہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اسی طرح ایسی جماعت کہ جو دین میں خیانت نہ کرتی ہو، دنیا کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب نہ کرتی ہو، وہ ہمیشہ صد بلند رہے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا خوف، خدا تعالیٰ کے سامنے تقوی سے پیش آنا، یہ ساری کے سارے صفات اللہ تعالیٰ کے بندوں میں موجود ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو سرخرو کریں گے، غلبہ دیں گے اور کامیاب کریں گے۔ سورہ انفال کا یہ حصہ جو 9ویں پارے میں ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیا، اور سورہ انفال کا وہ حصہ جس کا تعلق 10ویں پارے کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ آدھی سورت 9ویں پارے میں ہے اور آدھی سورت 10ویں پارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ انفال یعنی غنیمت کا مال یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہو جاؤ۔ تو اب 10ویں پارے کا آغاز اس آیت سے کیا جا رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جان لو اس بات کو کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم یہ ہوگی کہ جو بھی جنگ سے مال حاصل ہوگا، اس مال کے کل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول اس کے 5 حصے کریں گے، اور ان 5 حصوں میں سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس 5ویں حصے کا مالک اللہ اور اس کے رسول کو براہ راست قرار دے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ نبی کے ہاتھ میں جو مال آئے گا وہ 5واں حصہ، اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ یہ 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے، یعنی غنیمت سے حاصل ہونے والے کل مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 4 حصے الگ کر دیے، 1 حصہ الگ کر دیا۔ یہ 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید پر اس میں سے اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں، محتاجوں کو اور مسافروں کو دیں گے، اور اس باقی بچ جانے والے 4 حصوں کو تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ جو مجاہدین کا حق ہوگا، یہ مال غنیمت کی تقسیم اور اس کا اصول ذکر کر کے فرما دیا۔ آئندہ کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، وہ یہ کہے کہ یہ سارا بیت المال کا ہے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور 4 حصے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے تقسیم کیے گئے۔ دوسری چیز، 10ویں پارے میں جو 5واں رکوع ہے سورہ انفال کا، اس میں غزوہ بدر یعنی جنگ بدر کی میدان کی منظر کشی کی گئی ہے کہ میدان میں ہوا کیا تھا۔ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی صف بندی ہوئی تو مسلمان 313 تھے
اور کافر تقریباً 1000 تھے، تو ان 313 کا 1000 کے مقابلے پر آنا یہ بہت بڑا معرکہ تھا۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک ناکے کے قریب تھے اور دوسرے کنارے پر وہ قافلہ تمہارے سامنے کھڑا تھا اور وہ پورے جنگی ساز و سامان سے آراستہ تھا، اور پھر جب تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہونا طے پائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دونوں لشکروں کے دلوں میں ڈال دی۔ مثلاً کیا ڈال دی؟ آیت نمبر 43 اور 44 میں یہ منظر فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے مسلمان 313 بہت کم تھے، چند تلواریں اور باقی لاٹھیاں تھیں، اور مسلمان کئی ایسے تھے کہ جن کے تن پر پورا لباس بھی نہیں تھا، اور کافر اپنے ساز و سامان سے آراستہ، اسلحے سے آراستہ سامنے صف بنا کر کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب وہ کافروں کے لشکر کو دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت معمولی تعداد ہے اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے، اور کافروں کا لشکر جب مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ مسلمان تو چند ایک ہیں، مسکین فقیر محتاج کھڑے ہیں، خالی ہاتھ کھڑے ہیں، ان کو تو ہم چٹکیوں میں مسل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے دونوں فریقوں کے دل میں ایک دوسرے کی عظمت ڈالنے کی بجائے ایک دوسرے کی کمزوری ڈال دی، ایک دوسرے سے مرعوب ہونے کی بجائے اپنا گمان یہ ڈال دیا کہ ہر لشکر دوسرے کے بارے میں کمتر اس کو سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں ان دونوں لشکروں کی لڑائی ہو، ہر حال میں ان کا ٹکراؤ ہو، اور ہر حال میں یہ ٹکرائیں اور لڑیں۔ کیوں؟ اللہ اس لڑائی سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتے تھے، اور وہ نتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی 13 سالہ مکی زندگی کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور اذیتوں کا بدلہ اللہ میدان بدر میں لینا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی وہ پٹائی کروائی گئی اور وہ ٹھکائی کروائی گئی کہ جس کے نتیجے میں ان کے 70 لوگ قتل ہوئے، مال غنیمت حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا لشکر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی غالب آئے، اور اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، عظیم دن کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا وہ دن ہے کہ جس میں 70 بندے تمہارے ہاتھوں قتل ہو گئے اور 70 بندے تم نے گرفتار کر لی۔ تو بدر کے اس جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی گئی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا ان کے ساتھ ٹکراؤ ضرور ہو۔ اگر اسباب کے درجے میں دیکھا جاتا تو مسلمان کبھی بھی نہ لڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کی جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حقیقت میں آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ جا رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، اور انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور بہت سا پیسہ لے کر اور بہت سا مال و دولت لے کر جا رہے ہیں، جس کا مقصد کافروں کا مسلمانوں کے مقابلے پر ایک بڑا لشکر تیار کرنا ہے، اور وہ مدینے پر حملہ آور ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کے لشکر پر اگر ہم چھاپا ماریں اور ان کو گرفتار بھی کریں اور ان کا مال بھی پکڑ لیں تو یہ ہمارے خلاف جو سازش ہے ناکام ہو جائے۔ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان کے قافلے میں تقریباً 1000 اونٹ ہیں جو مال سے لدے ہوئے ہیں، اور 50 بندے صرف اس کے ساتھ ہیں جو پہرہ داری کرتے ہیں، تو ان کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جب آپ مدینہ سے نکلے ان کے خلاف تو چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، ہتھیار کوئی نہیں تھے، جنگ کی تیاری کوئی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ ایک چھاپا مارنا ہے تجارتی قافلے پر۔ ابو سفیان کو حضور کے آنے کا پتہ چل گیا، وہ راستہ بدل کر مکہ پہنچا، اور اس نے مکہ پہلے سے اطلاع بھیج دی، اور وہاں سے ابو جہل ایک بہت بڑا جنگی لشکر لا کر میدان بدر میں حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو تجارتی قافلے کی بجائے فوجی لاہو لشکر سے ہمارا مقابلہ ہو گیا، تو کچھ مسلمان مضطرب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند ہوئے، تو آپ نے صحابہ سے اس پر مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مدینہ کے لوگوں سے آپ کا معاہدہ تھا کہ میں مدینہ آؤں گا تو تم مدینہ کے اندر میری حفاظت کرو گے، میرے دشمن سے مقابلہ کرو گے۔ مدینہ کے باہر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور بدر تو مدینہ سے 100 کلومیٹر باہر۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تیاری نہیں تھی، اب کیا کرنا ہے؟ تو جب حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات فرمائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیں، ہماری فکر نہ کریں، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، آپ کے حکم پر ہم سمندروں میں کود جائیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، اپنا جان مال عزت سب کچھ آپ کے ہاتھ پر گروی رکھ دی، اب آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو حضور اس سے خوش ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ اس جنگ میں تمہیں فتح عطا فرمائیں گے اور اللہ تمہیں کامیابی دیں گے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ دونوں لشکروں کو جب ایک دوسرے کے سامنے کیا گیا تو ان لشکروں کی حالت کیا تھی کہ کفار کا لشکر عسکری ساز و سامان سے آراستہ اور مزین تھا،
اور مسلمانوں کا لشکر روحانی طاقت سے مزین تھا، لیکن ان کے پاس استقامت تھی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان ایک انسان کی شکل میں کفار مکہ کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر ان کو ورگلاتا تھا، بھڑکاتا تھا، مشتعل کرتا تھا، اور ان کو کہتا تھا آج تم جیت کر جاؤ گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دو گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا لشکر سامنے آیا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی نصرت اللہ نے یوں کی کہ آسمان سے فرشتے اتارے، حضرت جبرائیل آئے اور فرشتے آئے، انسانی شکل میں گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں لے کر آئے، تو فلما تراءت الفئتان نکث علی عقبیہ، تو شیطان نے جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو پھر دم دبا کر بھاگا اور کہنے لگا وقال انی بریء منکم، کہ اے لوگو میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، میں تو ڈر کر بھاگا، اب تم جانو اور وہ جانو۔ تو وہ شیطان کہ جو مکہ کے لوگوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ میں بدر کے میدان میں لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ مکہ کی ماؤں نے اپنے کلیجے حضور کے سامنے پیش کر دیے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے ایک ایک کو کاٹا، فرشتوں نے ایک ایک کے سر پر ضرب لگائی اور ان کو قتل کیا، اور اللہ نے ایک عظیم فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو اس فتح کے اور اس سارے جنگ کے حالات کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ مارکہ اصل میں ایمانیات اور کفریات، کفر اور ایمان کا مارکہ تھا، یہ وسائل کا مارکہ نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ خالی ہاتھ تھے۔ آپ کے پاس جو لوگ تھے ان کی جنگ کی تیاری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت سے آپ کو ایسی شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس کے 4 اصول ذکر کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیں کہ جب مسلمانوں کی جماعت جنگ میں ثابت قدم ہوگی، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، آپس میں جھگڑوں سے بچ کر اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، اور دشمن کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان صفات کی وجہ سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے اور سرخرو فرمائیں گے۔ جنگ کے حالات کو ذکر کر کے، اس کے اصول و ضوابط کو ذکر کر کے، اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ مسلمانوں دیکھو، جہاد اور قتال عزت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جنگ کی تیاری رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دشمن سے لڑائی ہو یا نہ ہو، لیکن دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی قوت کو تیار رکھیں، جیسے جہاد کے لیے گھوڑے کو پالنا، اسلحہ تیار کرنا، آج کے زمانے میں بم بنانا، توپیں بنانا، جہاز بنانا، ٹینک بنانا، میزائل بنانا، ٹیکنالوجی حاصل کرنا، ہر دور کی جو بھی ضروریات ہیں مسلمانوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو طاقتور ہوگا وہی باقی رہے گا۔ کمزور قومیں، کمزور لوگ کچل دیے جاتے ہیں معاشرے میں، طاقت باقی رہتی ہے، کمزور باقی نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمانوں کو یہ بات بتا دی گئی، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، دنیا میں سرخرو چاہتے ہو، عزت کی زندگی چاہتے ہو، تو پھر صبر، استقامت، اللہ کی یاد، خوف الہی، تقوی، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری بھی رکھو۔ اور اس جنگ کی تیاری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے، شوق دلائیے کہ میدان جہاد میں نکلو گے فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے، میدان جہاد میں نکلو گے فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے، قتال کے میدان میں نکلو گے، اگر شہید ہو جاؤ گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم لوٹو گے کامیاب ہو کر تو غازی بن کر لوٹو گے، اللہ فتح اور کامرانی اور عزت دے گا، مال غنیمت حاصل ہوگا، دشمن پر تمہارا غلبہ ہوگا، تمہیں فوقیت اور طاقت حاصل ہوگی۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہیں، اور جب تم جہاد چھوڑ دو گے ذلت رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، تمہاری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، تمہارے بچوں کے مال محفوظ نہیں رہیں گے، تمہاری زمینیں محفوظ نہیں رہیں، حتیٰ کہ تمہارا ایمان، تمہارا کردار محفوظ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے جس معاشرے میں مسلمان جہاد اور قتال کی محنت جاری رکھتے ہیں ان کی عزت بھی رہتی ہے، ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور جس میں وہ قتال اور جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، جب سے مسلمانوں نے اس جذبے کو چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کفر مسلمانوں پر مسلط ہے، ذلت مسلمانوں پر مسلط۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کیا ہر وقت مسلمان جنگ کے لیے تیار رہیں، ہر ایک سے لڑتے رہیں، ہر ایک سے جنگ کرتے رہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جنگ کے بھی اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس کے مواقع ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہو جائے کہ صلح کا ماحول بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صلح کو ترجیح دے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ
फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह। अगर काफिर आपसे सुलह करना चाहते हैं, दुश्मन आपके सामने झुकता है और वो सुलह के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं, तो फिर आप अमन को तरजीह दें, सुलह को तरजीह दें, दुश्मनान दीन से बात करें और सुलह करके उनके साथ मामलात को तय करें। सुलह की मसलहत हैं, सुलह की मसलहत ये है कि मुसलमानों को मौका मिलेगा दीन की दावत देने का, और फिर इस सुलह के नतीजे में अमन व अमान कायम रहेगा, नुकसानात का इजाला होगा। इस वजह से सुलह से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान करीम की सूरह अनफाल के आखिर में एक मसला था, उसका भी हल बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग की, यानी काफिरों से जो जंग हुई, उस जंग के नतीजे में 70 काफिर तो कत्ल हो गए थे, लेकिन बदर में 70 काफिर गिरफ्तार होकर आए। जब काफिर गिरफ्तार हुए तो मुसलमानों के दरमियान इस पर मशवरा हुआ कि इन कैदियों का क्या करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक सहाबाई किराम से मशवरा किया कि मुझे बताओ क्या करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे कई सहाबाई किराम ने ये राय दी कि या रसूलुल्लाह, हमें इन काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल हमारे हाथ लगे हैं, इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। अगर हम इनको कत्ल कर दें तो हमेशा के लिए इनका बाप बंद हो जाएगा और ये इबरत का निशान बन जाएंगे। बाद सहाबाई किराम जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, इनको कत्ल करने की बजाय इनसे पैसे लेकर, फिदिया लेकर इनको छोड़ देना चाहिए। इससे मुसलमानों का एक हुस्न सलूक भी ज़ाहिर होगा और मालो दौलत मिलने की वजह से मुसलमानों के जो गरीब घराने हैं, कमज़ोर मुसलमान हैं, उनकी इमदाद हो जाएगी और उनको माली हवाले से कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे में हज़रत अबू बकर और उनके साथियों की राय को पसंद किया और कत्ल करने वाली राय को तरजीह नहीं दी और इस पर फैसला फरमा दिया। तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो फैसला किया है ये सही फैसला नहीं है। आपको ये चाहिए था कि इन काफिरों को कत्ल करते, इनको निशान इबरत बना देते। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला इस फैसले को नापसंद करते हैं और फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना आ चुका होता तो इस फिदिया लेने की वजह से अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होता, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करते हैं। तुमसे ये गलती हुई, आइंदा ऐसा ना करना, और ये जो तुमने माल लिया है ये तुम्हारे लिए अब हलाल और जायज़ है, तुम इसको खा लो। वत्तकुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला से डरो। यहाँ दो बातें समझ में आई। एक बात ये समझ में आई, अल्लाह ताला की पसंद ये थी कि इनको भी कत्ल किया जाए जो गिरफ्तार हो गए, और दूसरी बात ये समझ में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई जो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कोताही या गलती नहीं थी नाउज़ बिल्लाह, या उनका कोई नाउज़ बिल्लाह का गुनाह नहीं था, बल्कि एक सूरत हाल उनको पेश आई, तो उस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी शान के मुताबिक तंबीह की है। और ये कुरान करीम की दलील है सच और हक होने की कि ये कुरान अल्लाह का नाजिल करदा है, हुजूर का अपना बनाया हुआ नहीं है। अगर ये कुरान हुजूर का अपना बनाया हुआ होता तो कम से कम ये आयत इस किताब में शामिल ना होती कि जिसमें अल्लाह ताला हुजूर को मुखातिब होकर कह रहे हैं और उनके साथियों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुमने ये फैसला किया, अल्लाह का अजाब इस फैसले की वजह से तुम पर आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला तुमसे दरगुजर करते हैं, तुम्हें माफ़ करते हैं। तो इस बात की दलील है कुरान अल्लाह की किताब है, और हुजूर पर जैसे नाजिल हुई अल्लाह के नबी ने वो पूरा का पूरा कुरान उसी तरीके से एक ज़बर ज़ेर की गलती के बगैर मुसलमानों तक उसको पहुँचा दिया। तो इस सूरत का इख्तिताम अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत के फ़ैसले पर कि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ए नबी, अल्लाह आपको और आपके साथियों को माफ़ करते हैं, और जो हुआ वो हुआ, आइंदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलें। और सूरत के इख्तिताम पर आखिरी रुकू में मुसलमानों को यह नसीहत कर दी, इस जंग से तुम्हें फ़वाइद भी बहुत हासिल हुए, सबक भी बहुत हासिल हुआ, और मुस्तकबिल में बल्कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए उसूल जिक्र कर दिए। इस्तिकामत, तक़वा, आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल तुम्हें हमेशा कामयाब कर सकता है। और याद रखो मुसलमानों, तुम एक दूसरे के दोस्त हो। वो मुसलमान जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते और जिहाद करते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने गरीब साथियों को ठिकाने फराम करते हैं, घर फराम करते हैं, उनकी मदद करते हैं और एक दूसरे के मुआविन व मददगार बनते हैं, इन सारे लोगों की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी रज़ा का ऐलान फरमाया। तो सूरत की इब्तिदा इस चीज़ से हुई थी कि जिहाद से हासिल होने वाला जो माल गनीमत है उसका हुक्म क्या है, वो किसका है? फरमाया वो अल्लाह और उसके रसूल का है। उनका हक है कि वो इसको तकसीम करें और इसका फ़ैसला करें। और सूरत का इख्तिताम भी इस आयत पर किया गया और इस मफ़हूम पर किया गया कि जो लोग जिहाद करते हैं, हिजरत करते हैं,
ایمان لانے کے بعد جہاد اور ہجرت ان کا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو جانتا بھی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ اور سورت کی ابتدا بھی گویا کہ جہاد کے عنوان پر ہے اور اس کا اختتام بھی جہاد کے عنوان پر ہے۔ یہاں پر یہ سورہ انفال مکمل ہوگی۔ آگے سورہ توبہ ہے، اس کا اصل موضوع بھی جہاد اور قتال ہے اور مختلف احکام ہیں۔ انشاءاللہ کل سورہ توبہ پر بات کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔